السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الذاریات، سبق نمبر 119۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کہ ہم نے بنایا اس کو بِأَيْدٍ، بڑی طاقت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم یقیناً وسعت والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کہ ہم نے بچھایا اس کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس ہم بہت اچھے بچھانے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز میں سے ہم نے پیدا کی ہیں دو قسمیں، نر اور مادہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمات میں آخرت کے دلائل پر بات بیان کی ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یہ ان کا انکار جو ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کہ ان کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بات ان کی غلط ہے۔
انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر دلیل پیش کی آسمان کی اور زمین کی کہ تم اس بات پہ ذرا غور کرو کہ جو اللہ اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان، اور پھر وہ آسمان جو ہے یعنی کب کا بنا ہوا ہے، صدیوں پرانا آسمان، صدیوں کا بوڑھا آسمان، لیکن مجال ہے کہ کہیں سے جھکا ہو، کہیں سے پھٹا ہو، کہیں سے گرا ہو، اور پھر یہ آسمان بنانے والی ذات کہ جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، اور اللہ نے یہ آسمان کھڑا کیا ہوا ہے، تو فرمایا اس اللہ کے لیے بھلا یہ ناممکن ہے یا یہ مشکل ہے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی زمین کی طرف، فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو کہ ہم نے بنایا اس کو بِأَيْدٍ، بِأَيْدٍ، ویسے عام طور پر اس کا معنی جو سمجھ میں لوگوں کے آتا ہے وہ کیا ہے؟ بِأَيْدٍ، ہاتھوں کے ساتھ عام طور پر، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا ایدن، یہ یدن کی جمع نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایدن یہ یدن کی جمع بھی ہے۔ یدن، یدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ، اور یدئی دو ہاتھ، اور عید، ایدی اس کا معنی کیا؟ زیادہ ہاتھ، وہ جمع ہے نا، واحد تثنیہ اور جمع۔ تو اللہ تعالیٰ کے ویسے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھوں کا ہم انکار نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو اس وقت ابلیس کو اور یعنی باقی فرشتوں کو بھی یہ حکم تھا کہ جب میں آدم کو بنا لوں، اس میں روح ڈال دوں، تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس وقت یہ فرمایا کہ اے ابلیس، کیا مانے امر ہوا، کون سی چیز نے تجھے روکا کہ ایک ایسی ہستی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کیا چیز تجھے رکاوٹ بنی؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی وہی تکبر والا وہ جو خمار ہے نا، وہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے نا اس وقت کیا فرمایا کہ لما خلقت بیدیہ، کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار نہیں ہے، اللہ کے واقعتاً ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں، اور اس کا بھی تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں، حدیث میں ہے کہ سارے بنو آدم کے جو دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور اللہ ان کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا بھی ثبوت ہے، اللہ کی پنڈلی کا بھی ثبوت ہے۔ بات اگلی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن اس طرح ہیں جس طرح اللہ کے شایان شان ہیں، اس طرح ہیں جس طرح اللہ کے شایان شان ہیں۔ ہم ان کو مخلوق میں سے کسی کی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھوں کی طرح، اللہ کی انگلیاں ہیں انسانوں کی انگلیوں کی طرح، اللہ کے پاؤں ہیں ہمارے پاؤں کی طرح، یہ بات نہیں ہم کہہ سکتے۔ بات سمجھے نا؟ یعنی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم اس کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے، ہم ان کی کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بلا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف ولا تعویل ولا تعطیل، یہ 5 الفاظ یہ عقیدے کے اندر بڑے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے، ہم اس کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کرتے، ہم اس کی کیفیت بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور ہم ان کی تعویل بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ کوئی تعویل کرنا، بات سمجھے نا؟ تعویل بھی نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے جیسے اللہ کے شایان شان، اور ہم ان کو معطل بھی قرار نہیں دیتے۔ بعض ایسے بدبخت بھی ہوئے کہ انہوں نے ان ساری صفات کو معطل کہہ دیا کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا انکار نہیں ہے، لیکن اس آیت میں یہاں بے ایدن کا معنی ہاتھوں نہیں ہے، اس کا معنی یہاں کیا ہے؟ بے ایدن، بہت بڑی قوت کے ساتھ، کیونکہ ایدن یہ آدھا یعودو کا مصدر بھی ہے، یہ آدھا یعودو ایک باب ہے عربی زبان میں، آدھا یعودو اس کا ایک مصدر ہے ایدن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 پارے کے شروع میں بیان کیا، فرمایا کہ ایدناہ بروح القدس، ایدناہ بروح القدس، کہ ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ہم نے ان کو قوت عطا کی بروح القدس، روح الامین کے ساتھ۔
بات سمجھے نا؟ تو ایدنا کا معنی کیا ہوا؟ ایدنا ہو، ہم نے قوت عطا کی اس کو. تو ایدنا، اور اس کا معنی ایدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوت عطا کرنا. جناب حسان رضی اللہ عنہ وہ ایک دفعہ نا ابو سفیان، وہ اس وقت ابھی کافر تھے، اور ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں ایک قصیدہ کہا، عربی زبان میں ایک قصیدہ پڑھا. کس نے بلا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ. کس کی مذمت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں. قصیدہ جب پڑھا نا تو جناب حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حسان کے اس قصیدے کا جو اس نے آپ کی مذمت میں کہا ہے میں اس کا جواب دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دو جواب. کیا کرو؟ جواب دو. اس کا مطلب کہ اگر شرارت کرے کوئی کافر کوئی مشرک اور وہ پہل کرے تو اس کافر اور مشرک کی اس غلط حرکت کا جواب دینا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بس اس کو جواب دو. تو جناب حسان کہتے ہیں میں نہ پھر اس کا جواب، جناب حسان نے پھر قصیدہ لکھا. حسان رضی اللہ، ماشاءاللہ وہ بھی شاعر تھے. ابو سفیان جو تھے نا وہ بھی شاعر تھے، یہ شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہو. ابو سفیان جو تھے وہ بھی شعر و شاعری کرتے تھے. تو ابو سفیان نے قصیدہ لکھا، اس کے جواب میں جناب حسان نے قصیدہ لکھا. اور جس وقت قصیدہ لکھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلایا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. اب جناب حسان کو آپ نے اپنا ممبر دیا، خود ممبر جس پر آپ جمعہ پڑھاتے تھے حسان کے حوالے کیا. جناب حسان ممبر پہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کے ساتھ نیچے بیٹھے. تو اس وقت پھر یہ حسان نے نا رضی اللہ عنہ یہ قصیدہ بڑا جواب دیا، اور اس کے اندر وہ بڑا مشہور شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ بڑے مشہور اشعار ہیں، یہ اسی قصیدے سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب حسان جب ممبر پہ بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس وقت ان کے لیے دعا فرمائی. فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ اس حسان کی تو روح القدس کے ساتھ اس وقت اس کو قوت عطا فرما، کہ روح القدس کو یہاں بھیج اور وہ آ کر ان کو تقویت پہنچائے. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو اید کا کیا معنی ہوا پھر؟ کہ اے اللہ اس کو قوت پہنچا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدس، اور ہم نے قوت پہنچائی اس کو روح القدس کے ساتھ. تو یہاں پر بے دن کا معنی کیا کرنا ہے؟ قوت کے ساتھ، بہت بڑی قوت کے ساتھ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا. تو یہاں پر معنی ہاتھوں نہیں کرنا. ویسے میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے ہاتھوں کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن یہاں معنی نہیں ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کے ہم نے بنایا اس کو بِأَيْدٍ، بہت بڑی قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم یقیناً وسعت رکھنے والے ہیں. اور وسعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طاقت. وسعت کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو وسعها اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی طاقت کے مطابق۔ تو وسعت کا معنی بھی طاقت۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم یقیناً طاقت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو کہ ہم نے اس کو بچھا دیا۔ فرشنا، فرشنا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کو بچھا دیا۔ وہ پہلے پارے میں آیت آتی ہے نا، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، سمجھے نا؟ کہ جس نے اس زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو کہ ہم نے اس کو بچھا دیا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پس ہم بہت ہی اچھے ہیں بچھانے والے۔ ماہدون، ماہدون کا معنی بچھانے والے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کی ہم نے یعنی دو قسمیں پیدا کی ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، ذرا اس جملے کی گہرائی کو سمجھنا۔ فرمایا ہر چیز کی ہم نے کیا پیدا کی ہے؟ دو قسمیں۔ اب اس کا کیا معنی؟ کہ ایک تو اس کا یہی معنی ہے نا کہ ہم نے مذکر اور مؤنث پیدا کیا۔ مذکر اور یعنی ہر مذکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ جی مؤنث، نر اور مادہ۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ اچھا ایک اس کا یہ معنی بھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا یعنی ایک جوڑا بنایا ہے۔ اور جوڑا کس طرح بنا؟ کہ اس کے مقابلے میں اس کی ایک ضد بھی بنائی ہے، یعنی وہ متضاد نہیں جس کو کہتے، مثلا اندھیرا اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اجالا۔ عروج اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عروج کے مقابلے میں زوال۔ اسی طرح دن، دن کے مقابلے میں کیا ہے؟ رات۔ سردی اس کے مقابلے میں گرمی۔ یہ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ صبح اس کے مقابلے میں، یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا ہے۔ تو ایک جوڑا نر اور مادہ کے اعتبار سے، اور ایک جوڑا ہے یعنی ہر چیز کی ضد کے اعتبار سے، یعنی اجالا اندھیرا، عروج اور زوال، دن اور رات، یہ جوڑے ہیں۔ اور ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے، کڑوا اور میٹھا، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تو پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب ہم نے ہر چیز کا کیا بنایا ہے؟ جوڑا، تو پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جیسے ہر چیز کا ایک جوڑا ہے تو ایسے ہی خیر اور شر کا بھی ایک جوڑا ہے، خیر اور شر کا بھی ایک جوڑا ہے، اور اسی طرح نیکی اور بدی کا بھی ایک جوڑا ہے کہ نہیں؟ اگر نیکی ہے تو مقابلے میں بدی ہے،
اگر خیر ہے تو مقابلے میں شر ہے، اگر اچھائی ہے تو مقابلے میں بدی ہے، اگر حق ہے تو مقابلے میں باطل ہے، اگر توحید ہے تو مقابلے میں شرک ہے، اگر سنت ہے تو اس کے مقابلے میں بدعت ہے۔ یعنی پھر ان کا بھی ایک جوڑا ہے، ان کا بھی ایک جوڑا ہے۔ تو جب یہ جوڑے تم سارے تسلیم کر لو گے تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جیسے خیر کے مقابلے میں شر ہے، توحید کے مقابلے میں سنت ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جنت کے مقابلے میں ایک جہنم بھی ہے۔ اور یہ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ یہ آخرت میں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ تو کوئی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بات شروع کی کہ ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، اور کتنے ایسے جوڑے ہیں جو تم مانتے ہو، دیکھتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اپنی روزمرہ زندگی میں تمہیں ان سے پالا پڑتا ہے، جیسا کہ نر مادہ اور عروج اور پستی، روشنی اور اندھیرا، یہ وہ ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ تو پھر یہ خیر اور شر کو بھی تو مانو، نیکی اور بدی کو بھی تو مانو، حق اور باطل کو بھی تو مانو، پھر یہ بھی تو جوڑے ہیں۔ جب یہ مان لو گے تو پھر تمہیں لازماً جنت اور جہنم بھی ماننی پڑے گی۔ جب جنت اور جہنم ماننی پڑے گی تو پھر آخرت بھی ماننی پڑے گی کہ یہ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ یہ ربوے میں تو نہیں ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ لوگوں نے یار ربوے میں بھی جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے۔ یہ جنت اور جہنم یہ آخرت میں ہے۔ تو آخرت کی دلیل اللہ نے کیسی کمال کی دلیل بیان کی، فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ تو ایک اللہ نے دلیل بیان کی آسمان، اور ایک اللہ نے دلیل بیان کی زمین، اور تیسری دلیل بیان کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا، ہر چیز کا، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اب کیا معنی ہے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ؟ اللہ اکبر، اس کا کیا معنی ہے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں والی زندگی چھوڑ کر، اپنے شرک اور کفر والی زندگی چھوڑ کر، اور اس گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤ۔ یہ معنی ہے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ قرآن میں آتا ہے نا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ، اور اپنے رب کی طرف لوٹو، سمجھے نا؟ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اس کی اور وضاحت کی، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم جلدی کرو اس جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اس جنت کی طرف تم جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ اور ایک جگہ پہ آیت ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں، یہ ساری آیتیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، اور اسی طرح سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ان ساری آیتوں کا یعنی ایک ہی لب لباب ہے، ایک ہی معنی اور مفہوم ہے۔ وہ کیا ہے
کہ اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ کر، اپنے کفر اور شرک والی زندگی چھوڑ کر تم اللہ کی توحید کی طرف آؤ، تم سنت کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ ان ساری آیتوں کا یہی معنی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور وہ ایک آیت ہے نا، توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، یہ بھی ایک آیت ہے۔ تو ان ساری آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب گناہوں والی زندگی چھوڑ کر یعنی نیکی والی زندگی کی طرف آنا ہے، تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے جو توجہ دلائی وہ عقیدہ شرک کی طرف دلائی۔ سب سے پہلی توجہ کس کی طرف دلائی؟ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ لو سب سے پہلی توجہ کس کی طرف؟ شرک کی طرف۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ عرب کا جو معاشرہ تھا، عرب کا جو معاشرہ، عرب کے معاشرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کیا خیال ہے اس معاشرے کے اندر، آپ کبھی اس معاشرے کو ذرا غور سے پڑھیں نا کتابوں میں، تو اس معاشرے کے اندر لوگ ڈکیتیاں نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا، چوریاں بھی ہوتی تھی، قتل و غارت یہ بھی ہوتی تھی۔ اچھا، اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، ننگے طواف بھی کرتے تھے بیت اللہ کا آ کر، اور اس کے علاوہ وہ سود بھی کھاتے تھے، وہ جوا بھی کھیلتے تھے، ان کے اندر اور بھی بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے سب سے پہلا جو درس دیا، اور وہ درس آپ نے صفا پہاڑی پر دیا، اور آپ نے مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری وہاں پر بلائے صفا پہاڑی پر، جہاں پر جا کر ہم آج صفا مروہ کی سعی شروع کرتے ہیں۔ اس پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے سب سے پہلا جو خطاب کیا، سب سے پہلا جو درس دیا، سب سے پہلی جو ان کو آپ نے بات سمجھائی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو بات آپ سمجھیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے مکے والو میں تمہیں کہتا ہوں چوریاں چھوڑ دو، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مکے والو ڈکیتیاں چھوڑ دو، مکے والو قتل و غارت چھوڑ دو، مکے والو بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو، مکے والو سود کھانا چھوڑ دو، جوا کھیلنا نہیں۔ ویسے یہ برائیاں تھیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے جس برائی کو ٹارگٹ کیا، سب سے پہلے جس برائی کو ہدف بنایا وہ کیا تھا؟ وہ شرک والی۔ سب سے پہلے شرک کے اوپر چوٹ لگائی۔ میری بات سمجھے نا؟ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں کہ اگر شرک میں، اگر عقیدے میں شرک ہے تو سمجھ لو بربادی ہی بربادی۔ پھر کیا ہے؟ بربادی بربادی۔ عقیدہ توحید بنیاد ہے ہر نیکی کی، سمجھے نا؟ اور سارے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک والا گناہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس گناہ کو آپ نے ہٹ کیا؟ شرک والے گناہ۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مختار کل، کوئی عالم الغیب،
کوئی کرنی بھرنی والا، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی لجپال، کوئی دستگیر، کوئی غیر فیض عالم، کوئی داتا بالکل اللہ کے سوا نہیں۔ ان ساری صفات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ وہ اللہ ہی رکوع سجدے کے لائق ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے، وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اسی کو یعنی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر سب سے پہلے جو توجہ دلائی وہ کیا؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دیتا ہوں، توجہ سے اگر آپ سنیں تو توجہ ہے نا؟ ذرا غور کرنا کہ قرآن مجید ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے۔ ایک آپ کے سامنے یہ آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ معبود نہ پکڑو۔ اچھا پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ بتاؤ جب کسی کے اوپر مشکل بن جائے تو کون اس وقت مشکل آسان کرتا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر بھی کوئی مشکل بن جائے تو اس کو بھی اللہ کے سوا اور کوئی دور کرنے والا ہے نا۔ یہ قرآن مجید میں آئے فرمایا کہ اللہ کے سوا اس مشکل کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ تو میرے بھائیوں آپ یقین جانیں کہ قرآن مجید میں یعنی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آیتیں آپ کو ملیں گی جن میں اللہ نے توحید کا عقیدہ بیان کیا ہے اور یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی حاجت روا یا مشکل کشا یا مختار کل یا کرنی بھرنی والا نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمت ہری نہیں کر سکتا، کوئی ڈوبا بیڑا کنارے نہیں لگا سکتا، کوئی اجڑی گود ہری نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو یعنی کچھ بھی نہیں عطا کر سکتا، کچھ بھی نہیں عطا کر سکتا۔ ابھی میں نے نا کل کی بات ہے، کل کی، تو میں وہ دیکھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب وہ فیس بک پر بیان کر رہے تھے، تو وہ ذرا بات غور سے سننا۔ کہتے ہیں کہ مینوں ایک بندہ پوچھدا ہے کہ جی تسی مولا علی نو مشکل کشا منتے ہو؟ میں کیا ہاں مننے ہاں، مولا علی نو مشکل کشا مننے ہاں۔ ذرا غور سے سننا، جی تسی مولا علی نو مشکل کشا مانتے ہو؟ ہاں مننے ہیں۔ جی نہیں، اللہ دے سوا تے کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اللہ دے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ غور سے، یہ باقاعدہ فیس بک پہ ہے، میں نے ابھی کل یہ سنا ہے کلپ۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے نا پھر اس سے کہا، میں نے کہا اچھا مینوں اے دس کدی بس تے سفر کیتا ہی؟ مینوں کہندا ہے ہاں کیتا ہے۔ اگوں پنجابی میں آ گیا نا، تو کہتا ہے کہ یہ بتا کہ کبھی بس میں سفر کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں کیا ہے۔ اچھا کدی اوتے بس دے وچ تو کدی ویکھیا ہوئے گا کہ پھکی ویچن والا اوتے آیا ہوئے؟ پھکی ویچن والا؟ ہاں آیا ہے جی۔
اچھا وہ پھکی بیچن والا کی کہندا ہے؟ کہندا ہے کہ اے جڑی میں پھکی تیار کر کے لے آیا نا، اے پھکی جڑی ہے اے 15 روپے دی پھکی ہے، تے جنوں قبض ہوئی ہوئے گی او اے پھکی کھائے گا تے او دی قبض جڑی ہے دور ہو جائے گی۔ کہندا ہے او تو 15 روپے دی جڑی پھکی لئی، او جے پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے تے مولا علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں جے او 15 روپے دی پھکی جیڑی ہے او قبض کشا ہو سکتی ہے تے 10 مولا علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اے دلیل ہے، اے دلیل دے رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نالائق کو نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، اور دلیل کہاں سے دے رہا ہے؟ بس سے اور پھکی بیچنے والے سے، اور ان کے پاس سوائے ان دلیلوں کے اور کوئی دلیل ہے بھی نہیں، تو وہ کہاں سے بیچارے دیں؟ او بھائی کوئی قرآن سے دلیل، کوئی حدیث سے دلیل، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، سمجھے نا؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب تیرے اوپر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آ جائے تو اسے بھی اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا۔ جب محمد الرسول اللہ کی مشکل کشا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ ان کے بھی حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اچھا اب اس سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ بتا کہ تو کہتا ہے جی مولا علی مشکل کشا ہے، تو پھر ہمارا ایک اور سوال ہے کہ جب ان کا قاتل ان کو قتل کرنے کے لیے جب دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، خنجر لے کر آیا تھا، زہر لگا کے آیا تھا، اور جب اس نے فجر کی نماز سے پہلے جناب علی پر قاتلانہ حملہ کیا تو علی اپنے آپ کو اس قاتلانہ حملے سے خود نہیں بچا سکے، تو بتا وہ دوسروں کے مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ اب دینا اس کا کوئی جواب۔ تو کہتا ہے کہ 15 روپے کی پکی قبض کشا ہو سکتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جناب علی رضی اللہ عنہ کا سارا خانوادہ کربلا میں کٹ گیا، وہاں پر شہید ہو گئے، پیاسے تڑپ تڑپ کا وہاں پر ذبح ہوئے، تو یہ بتا کہ یہ مولا علی جو تھے یہ ان کی مشکل کشائی کے لیے کربلا میں کیوں نہیں آئے اور 1400 سال تک تیری مشکل کشائی کر رہے ہیں؟ ان کی مشکل کشائی کے لیے کیوں نہیں وہاں پہنچے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں یہ کوئی دلائل نہیں ہے، یہ ڈکونسلے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ڈکونسلے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے مراد یہ مکہ والے، ان سے مراد یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ اینڈ شیبہ کمپنی۔ بات سمجھے نا؟ ان سے پہلے، ان سے پہلے سے کون مراد ہے؟ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی مراد ہے۔ فرمایا جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس نہیں آیا کوئی رسول، الا مگر قالوا انہوں نے کہا ساحر او مجنون، کہ یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے یا یہ اللہ۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ ایک بندے کے بارے میں یہ کہنا یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے، یہ دونوں باتیں بنتی ہیں؟ جادوگر تو بڑا چلاک ہوتا ہے، اور دیوانہ وہ تو بیچارہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے یا
دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری قومیں جو تھیں ان ساری قوموں نے اپنے اپنے نبی کے بارے میں یہی کومنٹ دیے، یہی ریمارکس دیے کہ یہ ہمارا نبی جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اور نبی اور ہر رسول کے اوپر یہی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا نا، جادوگر۔ بات سمجھے نا؟ جب پتہ ہے نا وہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو کافروں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ظالم بڑے باشگاف الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ اور باہر سے کوئی مکہ میں آتا اس کے کانوں میں روئی ڈلواتے، روئی زبردستی ڈلواتے، اور اس کو کہتے اپنے کانوں میں روئی ڈال لے۔ وہ آنے والا جو باہر سے آتا نا، کوئی تجارت کی غرض سے، کوئی کاروبار کی غرض سے مکہ میں، کوئی اپنے رشتہ داروں کو ملنے کی غرض سے، تو اس کے کان میں جا کر روئی ڈلواتے، باہر کھڑے ہو جاتے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہو بھائی میں اپنے کان میں کیوں روئی ڈالوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے مکے میں ایک پاگل ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بات کہیں تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے، ہم اس لیے تیرے کان میں روئی ڈال رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا زماد بن سالبہ، وہ ایک قوم کا سردار، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ او بھائی اگر وہ پاگل ہوگا تو میں بھلا اتنا ہی کیا گزرا ہوں کہ مجھے ایک پاگل میں اور عقل مند میں فرق ہی نہیں پتہ چلے گا۔ اگر وہ کوئی پاگل ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ پاگل ہے، میں اس کی بات کیوں سنوں گا، تمہیں اتنی کیوں پریشانی ہے؟ اور نہیں جی نہیں بس آپ یہ رکھیں نا، آپ یہ اپنے کانوں میں روئی۔ اب وہ جناب وہ مجبور کر دیں۔ اب اس نے وقتی طور پر تو رکھ لی، آگے جا کر نکال دی، کہتا ہے اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پاگل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پاگل ہے، یہ ضرور پاگل ہے۔ بات سمجھے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی باتیں، سمجھے نا؟ فرمایا کہ الا قالوا ساحر اتواصوا بہ، کیا وہ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تساں اینجی بس پاگل ہی کہہ رہے، تساں دیوانہ ہی کہنا ہے ہر نبی کو، کہ ہر قوم اگلی قوم کو، پھر اگلی قوم اس سے اگلی قوم کو، پھر اس سے اگلی قوم اس سے اگلی قوم کو یہ وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تم نے اپنے نبی کو یا جادوگر کہنا ہے یا پاگل کہنا ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آ رہے اس بات کی؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہی سرکشوں کی ہے۔ اصل بات یہ ہے، فرمایا فتول عنہم، بس آپ ان سے منہ موڑ لیں، فما انت بملوم، بس آپ نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے، وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بس بے شک جو نصیحت ہے وہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ لیکن جو مومن نہ ہوں، جو احمق ہوں، جاہل ہوں، بے وقوف ہوں، تو ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ مومنوں کو نصیحت ہے۔ تو بھائیو یہ باقی جو آخری آیات ہیں وہ ہم نے اگلے سبق میں پڑھنی ہے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، یہ سبق نمبر 119، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنا جو سیشن 5 ہے اس کا باقاعدہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک وہ نصاب پرنٹ ہو کر کتابی شکل میں پہنچ جائے گا۔ میں نے اللہ کے فضل سے تقریباً سورۃ الزخرف تک ترجمہ سارا مکمل کر لیا ہے، اور کام اب کمپوزنگ بھی شروع کروا دی ہوئی ہے۔